السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد واهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین للتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسهل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم. مل کے ایک جشن والی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ تمام حضرات کو لم یزل کے نور کے دن سب سے عظیم ہے. 14 کے مجموعے کی آمد کی شب ہے. جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائیں اللہ نے 12 شعروں کی ایک نظم فرمائی. ہر نظم کے اندر ایک مطلب ہوتا ہے. آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. مطلب بتاتا ہے نظم کیسی ہوگی, مقطع بتاتا ہے کہ نظم کیسی تھی. جو آنے والے کی خبر دے اسے مطلع کہتے ہیں, اور جو گزرے ہوا کی خبر دے اسے مقطع کہتے ہیں. 12 شعروں کی اللہ کی نظم کا مطلع علی ہے, مقطع مہدی طور. آج کی رات حرکت امام کے ہاتھ میں, ہماری زندگی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اللہ نے حرکت میں برکت رکھی ہے. پیچھے سے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے کے دریا بھی موجود ہے. پیچھے یہ نہیں ہے کہ دھوپ ہے اور آپ سب کی اور بیٹھے ہوئے ہیں. آ جائیے بسم اللہ. جشن ہے جس نے اللہ کا گھر آباد کر دیا. اور ضروری ہے کہ جس کا ذکر ہے پہلے میں اس کا تعارف پیش کروں اور اپنی کم علم زبان سنی اس عالم ربانی کی زبان سے کہ جو ہر شب جمعہ خود امام زمانہ سے درس لیتا تھا, یعنی حضرت شیخ توسی علیہ رحمہ وہ ہستی ہے جو 12ویں حجت سے ہر شب جمعہ بنفس رفیع سامنے بیٹھ کے درس لیتا تھا. انہوں نے تعارف کرایا ہے یہ 12واں کون ہے. فرماتے اللہم صلی وسلم علی صاحب دعوت النبویہ. میرا اللہ اس پر درود بھیج اور اسے سلام کر جس کی دعوت محمد جیسی ہے. زبان والا نے عطا فرمائی. حیران ہو کے نشان کے اللہم صلی وسلم علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. فرماتے اس پر سلام بھیج کہ جس کی دعوت محمد جیسی ہے, جس کی عصمت بطول جیسی ہے, جس کا علم علی جیسا ہے, جس کا علم حسن جیسا ہے, جس کی شجاعت حسین جیسی ہے, جس کا علم باقر جیسا ہے, جس کی زبان جعفر جیسی ہے, جو قزم الغیظ کاظم جیسا ہے, جو حجت الہی رضا جیسا ہے, جو نقابت میں نقی جیسا ہے, جو تقوی میں تقی جیسا ہے, جو حیبت میں عسکری جیسا ہے, اور جو غیبت میں اللہ جیسا.
معصوم ایسا ہے جیسے بطول غیر کی نگاہ بھی نہ پڑ سکے. مشرک اور کافر اپنی جگہ پہ جسے منافق بھی نہ چھو سکے. جو غائب ہے اللہ کی طرف ہے بھی صحیح نظر بھی نہیں آتا. یہ ہاتھ ناصر عباس نہیں. خدا نہ خواستہ یہ جدا ہو جائے میں مر جاؤں تو یہ نہیں کہا جائے گا غسل مس ناصر عباس میت. ناصر عباس ہے وہ روح جو نظر نہیں آتی. تو جسم کا نظام نظر آنے والوں کی وجہ سے نہیں چل رہا, نہ نظر آنے والے کی وجہ سے چل رہا. اس کا وجود مقدس اللہ کے ہونے کی دلیل. ایک مولوی کہنے لگا پتہ تو کرو 1400 سال ہو گئے ٹھیک ہے کہ نہیں. میں نے کہا بدبخت سورج ابھر کے بتاتا ہے وہ خیریت سے ہے. آج کوشش کرنا تھکنا نہیں. جو آج تھکا سارا سال تھکا رہے. خوشی کا تعلق ہوتا ہے کلیجے اور دل کے ساتھ. خوشی ناراض ہو سو میں ناراض ہوں. خوشی کا تعلق اندر کے ساتھ کنیکشن خوشی کا. قبلہ مولانا شریف اس کے ساتھ تشریف فرمائے. مثال کے طور پر جشن کے دن میں میرے بڑے بھائی ہیں الیکشن میں کھڑے ہو گئے. جڑے تسی چپ ہو تسی قبلہ میں ووٹ نہیں دیں. جیتے آپ شیخ پورے میں میٹھے چاول کی دیگ لے کر شاہ شمس کے روزے پہ بات رہا. کم از کم مولوی صاحب اتنا ضرور کہیں گے وہ ہمارے اپنے ہیں. مولانا عطا فرمائیے قبلہ کہیں گے نا وہ ہمارے اپنے گم سم ہو کے نہیں. اس رنگ سے جشن مناؤ کہ جب شان حسین کے طواف کر کر فرشتے عرش میں پہنچے اور 14 محمدوں کو رپورٹ پیش کریں. رات کا وقت تھا لوگ سو رہے تھے. جو سو رہے تھے ان کے مکبر بھی سو رہے تھے. چند بندے چہرے پہ علی کی ولایت کا تاج سجائے ہوئے سینوں میں دل علی علی کلندر کی طرح تھمال ڈالتے ہوئے 12ویں کی آمد کے جشن میں خوش ہو رہے تھے. محمد سن کے اتنا ضرور کہے گا وہ ہمارے اپنے. ایسا نہیں ہے سوئے وہ بھی سستی لگانے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے پنجے تری نعرہ دبا کے ساتھ دل بولو علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری. کیونکہ خوشی کا تعلق اپنوں کے ساتھ. جس کے بچے نے امتحان ہی نہ دیا ہو وہ مٹھائی کیوں مارتے؟ تم تو خوش قسمت ہو پٹاخے سارے بجا رہے. پھلجھڑیاں ہر جگہ خوشیاں ہر جگہ پتہ کسی کو بھی نہیں کہ یہ خوشی ہے کیا. خوشی منا کیوں رہے. مولوی کو صرف یہی پتا حلوہ پکاؤ. جس دن ہم پکاتے ہیں اس دن پمفلٹ نکال دیتے بدعت ہے. اسے کہتے ہیں پیٹ کا درد. کہتے ہیں غریب حلوہ کیوں کھائے. شیعہ مذہب کرسی کا مذہب نہیں. شیعہ مذہب معصوم کا مذہب ہے. ہم میں لاکھ عیب نکالنے والا ہمارے کسی پیر میں عیب نہیں نکال سکتا. کیونکہ ہم ان کے ماننے والے یہ کیونکہ جشن ہے. قبلہ اقبال صاحب قبلہ یہ فکرہ اصل میں پڑھا مسائب میں جاتا ہے کیونکہ آج جشن کی رات ہے. میں جشن والوں کے صدقے میں اسے فضائل میں پڑھنا چاہتا ہوں. ہر امام نے وقت شہادت اپنے قاتل سے پوچھا میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی کی عزت کی قسم تجھے ایسے 14 محمد نصیب ہوئے
جن کے قاتل کو بھی ان کے کردار میں عیب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ ان کو پہچان یہ کون؟ یہ مولا علی 4 سال 4 مہینے 4 دن اگر حکومت نہ کرتے تو 4 لوگ انہیں بھی نہ مانتے۔ جسے کرسی ملتی جائے جی بڑا علی کا دشمن جی انہیں کچھ نہیں کہتے کہ جی انہیں ہم کچھ نہیں کہتے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ لیکن میں جشن میں سلام کرتا ہوں اس دور کے مفکر ڈاکٹر علامہ پروفیسر طاہر القادری، اس نے ایک بڑا مردانہ فکرہ تھا، اس کا یاد رکھو پہلا فکرہ اس کے مذہب کی مجبوری ہے، اگلا فکرہ اس کی ماں کی شرافت ہے۔ کیا لگا جب علی سے جو بھی لڑا ہم انہیں کہہ کچھ نہیں سکتے کیونکہ وہ یا صحابی تھے یا صحابیہ تھی۔ پھر ماں کا خون بولا اور آواز دے کے کہتا ہے لیکن ہم ان کو حق بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ محمد نے بتایا حق ہمیشہ علی کے ساتھ۔ نارو دیکھو نہ مارو علی کی عزت کی قسم، آج کی رات کی برکت کی قسم، یہ جسم کھڑا ہو کے نعرے نہیں مارتا ہوں، یہ ماں کا دودھ اور اس کی شرافت مجبور کرتی، کیونکہ علی کی دشمنی بھی بس کی بات نہیں ہے، علی سے دوستی بھی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملا کر۔ نعرہ حیدری لا یحبک الا ہلالی ولا یبغضک الا حرامی، نعرہ حیدری۔ تو جو ہے کہ نہیں اب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم میں کوئی جھگڑا جھگڑا ایک شروع میں بنا تھا، ایک اس دور میں اول آ کے ٹھیک کر لو، کوئی سنی نہیں کوئی شیعہ نہیں، سارے حسینی بن جاؤ۔ پہلا جھگڑا کیا ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ پہلا جھگڑا ہے رسول کا جانشین، وہ کون بنے؟ بھائی کہتے ہیں جسے الیکشن بنائے، جو ووٹوں سے بنے وہ اسلام کا ہادی، جو ووٹوں سے بنے وہ دین کا قائد۔ مذہب اہل بیت کہتے ہیں بندے نہیں، کیونکہ دین بندوں کا نہیں، کیونکہ دین ہے اللہ کا، راہ پر بھی وہی بنائے گا۔ یہ پہلا جھگڑا ہے۔ آؤ اس جھگڑے کو چھوڑو، جدید جھگڑا دیکھو، اس میں سارے متفق ہیں کہ محمد کا آخری بیٹا اس دنیا میں آئے گا، نام بھی اس کا مہدی ہے۔ ٹیلی ویژن جو دیکھتے ہو پور اشراق ڈاکٹر بھی کہتا ہے وہی آخری بنائے گا۔ آؤ مل کے 15 شعبان کی برکت سے سارے جھگڑے ختم کرو۔ پہلے کا جھگڑا ہم چھوڑتے ہیں، آخری ووٹوں سے تم بنا کے دکھاؤ۔ نہیں توجہ نہیں کی، جو چپ ہو تم نے توجہ نہیں کی بھائی۔ آخری نے آ کے کرنے ہیں اسلام کے دکھڑے ختم، امریکہ کا ظلم ختم، کشمیر آزاد، فلسطین آزاد، مسلمان عزت مند۔ یہ میں نہیں کہتا، جس نبی نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس نے کہا ہے کہ مہدی دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ شیعوں کی تو ہے مجبوری، ہم تو خود بنا نہیں سکتے جب تک وہ نہ بنائے۔ تو جو کہتے ہو کہ الیکشن بناتا ہے، اجماع بناتا ہے، عوام بناتی ہے، میں ان کو دعوت عام دیتا ہوں، خانہ کعبہ کو بناؤ بیلٹ باکس، تو جو ہے کہ نہیں حافظ، کعبے کو بیلٹ باکس بناؤ، قرآن کو ووٹ بناؤ، مسلمان کٹھے ہو جاؤ، ووٹ ڈال کے کوئی ایسا بناؤ جو کائنات میں اسلام کی عزت بلند کر دے، جو دین اسلام کو نافذ کر دے، جو اسلام کو کائنات میں عزت بحال کر دے، جو ان پہلے جیسا ہو، جو دین کو بلند کر دے۔ تو علی کی عزت کی قسم، مولوی تو کیا اس کے باپ کی بھی ضرورت نہیں کہ پوری دنیا بھی ووٹ ڈال کر کوئی ایک نہیں بنا سکتی۔ پھر سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر، جس محمد کا بارہ تیرے ووٹوں سے نہ بن سکتا ہو، اس کا پہلا تیرے الیکشن سے کس طرح
جیسے 12واں بندہ نبی کے جانشین سوچ کے بنایا، کیونکہ نبی کا جانشین ہوتا ہے امت کا سردار، افضل امت، جتنے بھی امت میں ہیں ان سب سے افضل، ٹھیک ہے جی، سردار وہی ہوتا ہے جو افضل ہو۔ یہ کس نبی کے امت کے سردار بنا رہا ہے تو پہلے امت کا پتہ ہے امت میں کون کون ہے؟ کیوں مولانا عیسیٰ امتی ہے رسول اللہ کا کی اسے شک ہے اس کے علم کہہ جی یوسف یوحنا، اب وہ کیا بن گیا؟ محمد یوسف۔ پتہ چلے کہ جب کوئی مسلمان ہو تو اس کا نام بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ کافروں کے رکھے ہوئے نام اسلام میں چلتے نہیں ہیں۔ جو نام کافر رکھے وہ اسلام میں چلتا نہیں ہے۔ اس کے باپ نے نام رکھا ہوگا یوسف یوحنا، مولوی صاحب نے کلمہ پڑھا، باپ کا رکھا ہوا نام بدلو، اپنا محمد یوسف۔ تیرے میرے نبی کا نام محمد ابو طالب نے رکھا تھا۔ ابو طالب مومن نہ ہوتا تو پہلی وحی آنی چاہیے تھی، محمد نام بدلو۔ لیکن اللہ نے اسی نام کا کلمہ پڑھایا۔ اچھا اس کا نام چونکہ آدھا اسلامی تھا یوسف یوحنا، اور اگر پورا غیر اسلامی ہو سارا بدلا جاتا، مثلا واجپئی کلمہ پڑھ لے محمد واجپئی نہیں بنے گا، اس کا نام پورا بدلنا پڑے گا۔ اور کسی ایسے مولوی کو وہ کہہ دے مولوی صاحب اسے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اگلے دن اخبار میں بھی آ جائے کہ اس نے بت پرستی سے توبہ کر لی اور اپنے ہندو بھائیوں کو بھی دعوت دی کہ وہ اسلام کی عالمگیریت کو سمجھتے ہوئے حقانیت اسلام کو قبول کریں، اور کسی مولوی صاحب سے کہا جائے آپ اس کا نام رکھیں، اور مولوی اس کا نام رکھے سیدنا فضل الرحمان شاہ۔ جیسے سوچ رہے ہو جشن سوچ رہے ہو، پہلے ہندو تھا اب نام رکھے سیدنا فضل الرحمان شاہ۔ سارے کہیں گے در فکر میں شرم نہیں آتی، کل تک بت پوچھتا رہا ہے آج سیدنا بن گیا۔ کسی کا دل آزاد نہیں کرنا چاہتا، یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، فیصلہ کر تو نئے دور میں رہتے 2 2 4 ہوتے ہیں، 4.25 کبھی نہیں ہوتے۔ جب دلی کے ہندو کلمہ سیدوں کی پوسٹ میں 50 سال بھی بعد کوئی آئے وہ سید ہوگا، 1400 سال بعد جو آ رہا وہ بھی سید ہوگا، وہاں سے آئے گا جہاں سے پہلا آیا۔ فرق یہ ہے پہلا دیوار پھاڑ کے آیا، یہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے آیا، اس کا دیوار پھاڑ رہا یہ بتاتا ہے قبضہ چھڑا رہا تھا، اس کا ٹیک لگانا بتاتا ہے ملکیت بتا رہا ہے۔ وہ کس رنگ میں آیا؟ پہلا کس رنگ میں آیا؟ پہلے کی ماں آئی، دیوار کے پاس آئی۔ قبلہ مداری صاحب 4:17 آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ سید ابو طالب نقوی ہے ہندوستان کے ایک شاعر، اس کے یہ 4 شعر ہیں۔ وہ کہتا ہے اسے خبر تھی، اسے خبر تھی کہ خیبر شکن کی ماں ہے یہ، پہلے کی ماں کھڑی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ، اور اسے خبر تھی کہ خیبر شکن کی ماں ہے یہ، تو اس کے فرض تھا قدموں میں اس کے گھر ہوتی، وگرنہ چلتا تھا خیبر کا در ہوا میں اڑا، خدا کے گھر کی بھی دیوار ایک کیا خدا کے گھر کی بھی دیوار ایک کم ہوتا، پہلا بھی کعبے سے
آخری بھی کعبے سے، ابتدا بھی کعبہ، انتہا بھی کعبہ، کعبے کا وارث بن کر آئے گا، کعبے کے چوروں کے ہاتھ کاٹے گا، جو کعبے پہ قبضہ کر کے خادم کہلاتے ہیں، خائنین جیو، خائنین حرمین شریف ہے۔ کمر میرے جی ایک شاعر تھا، وہ کہتا تھا پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب۔ بارش آئے گا حساب لے لیں، وہ آئے گا مکے میں، عیسیٰ آئے گا کوفے میں، عیسیٰ آئے گا ریت بن اپنا کلمہ پڑھانے نہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے وارث وہ ڈھونڈ جو عیسیٰ کا بھی امام ہو، جو خضر کا بھی امام ہو، خضر جس کا پانی بھرے، عیسیٰ جیسے شفا مانگے، یوسف جس کا گھائل ہو، جس کا نام ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر دے۔ کون ابراہیم؟ واشکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا، وہ صدیق نبی تھا، جو بیٹے لٹائے وہ صرف صدیق، جو خلیل الرحمان ہو وہ صرف صدیق، جو شجرۃ الانبیاء ہو وہ صرف صدیق، جو جد اسماعیل و اسحاق ہو وہ صرف صدیق، جو تجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائے وہ صرف صدیق، جو حج کے مناسک بتائے وہ صرف صدیق۔ تو پھر صدیق اکبر وہ بناؤ جو ابراہیم سے افضل ہو، اور جو ہے یہ نہیں ہے ہونا جب بت شکن صدیق ہو، کوئی بت پرست صدیق اکبر نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر وہ ہے جو ابراہیم سے افضل، فاروق اعظم وہ ہے جو عیسیٰ سے افضل، جس کے انتظار میں سورج لے کر 2000 سال سے عیسیٰ گھوم رہا۔ مثال ہے اردو کی چراغ لے کے ڈھونڈنا، عیسیٰ سورج لے کر ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر 1400 سال ہو گئے، اب تمہارا مولا آیا بھی تو بہت بوڑھا نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں بوجھ۔ تیرا 2000 سال پرانے عیسیٰ سے گزارا ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ کو غائب ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2005 سال۔ ابن مریم کو غائب ہوئے 2005 سال، یہ 9واں مہینہ اوپر، وہ آئے گا اور ہے انتظار میں، ضرورت نہیں کہ پہلے آ جائے۔ ایک مائی حاجن ہے، مائی حاجن مدینے میں رہتی ہے، سوتی بڑی ہے، سوتی ہے تو خواب دیکھ، پھر خواب دیکھ کے پرچہ نکالتی، قیامت قریب ہے، جو اس کو پڑھے 30 پرچے چھپوا کے کئی بندے چپ ہیں نا، پرچہ ہی نہیں پڑھتے، پڑھ لیا تو چھپوانا پیسے، بندے ڈرتے جی بس یہ قیامت آئی کیا آئی، ساری دنیا ڈرے، علی والے نہیں ڈر سکتے۔ علی کی عزت کی قسم، کیونکہ ہماری نسلوں کو بھی پتا ہے، ماں نے لوری میں یہ سمجھا دیا تھا میرے لال قیامت کی ضرورت نہیں ہے کہ امامت سے پہلے آؤ۔ کل ایمان پہ تنی سوا لکھ نعرہ حیدری
الحمدللہ مولانا علی صاحب کی سب آپ کو فرما رہے ہیں. میں بھی ایک چھوٹا سا فکرہ کہتا ہوں. یہ مائیں بھیجتی تھی نا مسجد میں کہ جاؤ نماز پڑھو, تو ایک سبق گھر سے پڑھا کے ماں بھیجتی کہ با جماعت نماز کا اصول یہ ہے. اب مولانا گواہی دیں گے, جسے جسے پتا ہے وہ تصدیق کریں. اصول یہ امام سے پہلے حرکت نہیں کرنا. یہ امام کھڑا ہو نا قیام میں اور کوئی تیز ہو پیچھے اور وہ رکوع میں چلا جائے, نماز باطل. امام رکوع میں کھڑا ہو, بندہ پہلے کھڑا ہو جائے, نماز باطل. امام کے سر سجدے میں ہو, امام سے پہلے جو سر اٹھا لے, نماز باطل. تجھے وہ امام نصیب ہوئے جو کائنات کے امام ہیں. سورج کی جرت نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر حرکت کر سکے, زمین کی مجال نہیں کہ جب تک یہ نہ کہے. یہ آج کی رات میرا مولا کرتا کیا ہے؟ علی کی عزت کی قسم, پوری کائنات کے عوامر اس کے سامنے, ہر بندے کا رجسٹر, چپ ہے اس کا رجسٹر, حیران ہے اس کا رجسٹر, خوش ہو کے بول رہا ہے اس کا رجسٹر اس کے ہاتھ میں ہے. جس کے لیے دل چاہے گا حج لکھے گا, جس کے لیے دل چاہے گا اس سال سواری لکھے گا, جسے دل چاہے گا صحت دے دے گا, جسے دل چاہے گا بیمار کر دے گا, جسے دل چاہے گا اس کے دل میں علی کی ولایت ڈال دے گا, جسے دل چاہے گا اسے قیامت تک لانتی کر دے گا, جسے چاہے گا اگلے سال سے پہلے زندگی دے دے گا, جسے چاہے گا اگلے سال سے پہلے اسے موت دے دے گا. دفتر قدرت لے کر موت کا فرشتہ, رزق کا فرشتہ, صحت کا فرشتہ, اولاد کا فرشتہ آج اس کے دروازے پہ, اور آج کوئی خوش ہو کے سن رہا ہو. کیا عجیب ہے, قلم اس کے ہاتھ میں جو کورے کاغذوں پہ ساتھ ساتھ لکھنے کی آتی ہے. اللہ بھی کہہ سکتا ہے یہ مہدی کے آنے پہ خوش ہے, اس کے گناہوں کے سبب پھاڑ دو. اور جو بندہ سیریس ہو کے بیٹھے, ویسے سیریس نہیں, جی مولا تیری جوانی سلامت ہے. بوجھ رکھنے والے کے لیے کہہ بھی سکتا ہے, خیر دین کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں لکھو. قرآن کی آیت ہے جس کے چاہے نیکیوں کو گناہوں میں بدل دے, جب چاہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. علی کی ولایت نہ ہو پھر نماز چکریں بن جاتی ہیں, علی کی ولایت نہ ہو پھر روزے فاقے بن جاتے ہیں, علی کی محبت نہ ہو پھر طواف آوارہ گردی بن جاتا ہے, تلاوت عذاب بن جاتی ہے. اس بندے کے لیے جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو وہ منوائے گا. دو ہی تو کام ہے اس کے, ولا اور عذاب. علی کی ولا منوانے آئے گا, شبیر کی عذاب منوانے آئے گا. یا کئی اپنے اسٹیشن بھی بولنے لگ گئے, یا علی مدد نہ کہو. اسٹیشن دیکھ کے, بولیاں دیکھ کے اسٹیشن پہچانا کرو. ریڈیو ہوتا ہے نا جی, اس کے پھر ٹرانسمیٹر کو پھیرتے ہیں, بولیوں سے پتا چلتا ہے اسٹیشن کون سا. یہ مولویوں کی بھی بولیاں سن کے اسٹیشن پہچانا کرو. نجدی ہے کہ نجفی ہے, یہ کیونکہ لفظ ملتے جلتے. اچھا بلا مولوی ہوتا نجدی ہے, بندے سمجھتے ہیں نجفی. حج ادا کرنے گیا تھا سرگودے کا ملا کوئی, شنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا, پہلا کنکر پھینکنے پر یہ صدا آئی اسے, تم تو اپنے آدمی تھے, تم کو آخر کیا ہو.
سمجھ نہیں آ رہی نا؟ بے شمار ایک مولوی کہ یا رسول اللہ نہ کہا کرو. اور کہ کیوں؟ اور دیکھو نا جی رسول اللہ کا تو اپنا دانت احد میں شہید ہو گیا, تو جو اپنا دانت نہیں بچا سکا تمہیں کیسے بچائے گا؟ بچو کہ یا علی مدد بھی نہ کہا کرو, وہ تو خود زخمی ہو گئے تھے 19 رمضان, تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ مولا حسین سے بھی مدد نہ مانگا کرو, وہ تو خود کربلا میں. اصل میں یہ اعتراض بھی عیسائیوں کا تھا. انہوں نے مسلمان علماء سے یہ کہا تھا کہ اگر واقعی تمہارا نبی اللہ کا سچا نبی ہے, اللہ نے اس کے نواسے کو کربلا میں بچایا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں بچایا؟ نبی تمہارا اگر سچا ہوتا تو اللہ اس کے نواسے کو بچاتا نا. مناظرے کی ٹیکنیک ہی ہوتی ہے کہ دشمن کو چپ کرا. آگے عالم دین نے فرمایا ہمارا نبی تو گیا تھا اللہ کے پاس, اللہ نے آگے سے کہا میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا, تیرے نواسے کو کیسے بچا؟ مناظرہ ٹیکنیکل چیز ہوتا ہے, اگلا بندہ بول نہ سکے. جو ہے نہیں تو ایک مولوی نے میاں والی میں مکھی پکڑ لی مولانا اسماعیل کے سامنے, اس کا پار توڑ کے کہتا ہے علی سے کہے پار جوڑ دے. تیرا علی جو ہر کچھ کر سکتا ہے اس سے کہے یہ مکھی کا پار جوڑ دے. قبلہ نے ڈنڈا اٹھا کے اس کے ہاتھ میں مارا, اس کا گوٹ نکل گیا. فرمانے لگے تو اللہ سے گوٹ جڑوا دے, میں علی سے پار جڑوا دوں. آج تک کھول کے ہنسو. یہ جب پچھلے ہوتا تو میری خصوصی نظر ہے, اسے بوجھ تو ہر سمجھ. کیونکہ یہ ہوتی ہے مناظرے کی ٹیکنیک. ایک مولوی نے تارا تارا فتوا دیا کتے کا جھوٹا پی لو, شیعہ کا جھوٹا نہ پی. اس میں انسان بڑے خوش ہو گئے, کہ لگے شاباش بالکل ٹھیک ہے. مولوی اور پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا جی میں نے تو ان کو تنگ کرنے کے لیے یہ خوش ہو گئے کہ میں فرمایا میں تجھے مطلب بتاؤں گا, تجھے تیرے اپنے مارے. مولوی چپ ہو گیا. انہوں نے کہا جی دسو نے آخیا کی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بندے ہو, بندہ جھوٹا ہوتا پیندا ہے جہدے نال مذہب ملتا ہو. بس کہی یا رسول اللہ نہ کہو, ان کے اپنے دانت شہید ہو گئے. میں نے پوچھا مولوی پھر مدد کس سے مانگے؟ رسول سے نہ مانگے, علی سے نہ مانگے, کس سے مانگے؟ اس کا اللہ جل تعالی و سبحانہ. اللہ میاں سے نماز میں نہیں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری مدد چاہیے, اللہ سے مدد مانگو. مانگے لے تو خود پھنس گیا. اس کا وہ کیسے؟ میں نے کہا جو اللہ احد میں محمد کے دانت نہیں بچا سکا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آتا ہے؟ جس نے امیر المومنین کی مدد نہ کی ہو تیری مدد کرنے کہاں سے آئے؟ اللہ اگر ان کے لیے نہیں ہے تو تیرے لیے بھی نہیں ہے. تجھے شان اور امتحان کے فرق کا نہیں پتا. اب یہ اپنے یا علی مدد نہ کو. اور پھر جب زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان. یہ علمان کا مطلب پتہ ہے ہمیں پناہ دے, ہمیں امان دے. بار بار آ کے منہ توڑے گا ان کا کہ اگر میرا دادا مدد نہیں کر سکتا میں امان کس طرح سے دے سکتا, میں کیسے امان دے سکتا؟ السلام علیکم یا شریک القرآن, وہ قرآن کے شریک, تجھ پہ میرا سلام. جو قرآن وہ امام. قرآن بھی طیب, امام بھی طیب. قرآن جید, امام سید. قرآن ہادی, امام رہبر. قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا, امام بھی الیکشن سے نہیں بنتا. جو قرآن سے رخ پھیرے اس پر بھی لعنت,
جو امام سے رخ پھیرے اس پر بھی قرآن دعویٰ مہدی تفسیر. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. میں اپنے تمام سنی شیعہ بھائیوں کو جو تعصب نہیں رکھتے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے دین اسلام ہر دین پر غالب آئے. قرآن کی ایک بات غلط ہو جائے پورا قرآن ناقابل اعتبار ہو جائے. قرآن نے کہا اللہ جانتا ہے ماؤں کے ارحام میں کیا ہے. کچھ شوق جوان کہتے ہیں کہ یہ تو اب الٹرا ساؤنڈ بھی بتا دیتا ہے. اگر الٹرا ساؤنڈ وہ بتا دے جس کا دعویٰ قرآن نے کیا ہے تو پھر قرآن مکے میں لکھا گیا ہے عرش سے نازل نہیں. معصوم سے کسی نے پوچھا مولا کہ یہ بات ہے؟ فرمایا من ہے تو پھر تو بیٹا بیٹی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں معافی بتوں، اس سے مراد بیٹا بیٹی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے نیک آ رہا ہے یا پلید آ رہا ہے. اب وہ الٹرا ساؤنڈ لے کر آؤ جو یہ بتائے حلالی آ رہا ہے کہ حرامی آ رہا ہے، علی کا دوست آ رہا ہے یا علی کا دشمن آ رہا ہے. یہ کون بتائے؟ اس کی الٹرا ساؤنڈ مشین صرف یا علی مدد. یہ نماز بھی ہر بندے کے پیچھے مذہب اہل بیت میں نہیں پڑھی جا سکتی. یہ 2 رکعت نماز میں نہیں کسی کے پیچھے پڑھنی ہو، ہر بندے کے پیچھے نہیں پڑھنی. شرطیں ہیں مرد ہو، شیعہ ہو، عاقل ہو، عالم ہو، بالغ ہو، اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو. ہر بندے کے پیچھے نہیں ہو سکتی. باقی نشانیاں پتہ چل رہی ہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ حلال زادہ ہے بھی ہے. سفر میں مسافرت میں مسجد میں جاؤ مولوی کو جانتے نہیں ہو، نماز جماعت کھڑی ہو رہی ہے، پہلے جا کے پوچھو گے قبلہ. مسئلہ شریعت کا ہے. یہ نہ ہو کہ ورزش بن جائے نماز. عبادت تب بنے گی یہ شرطیں ہوں. پتہ کرو کیسے پوچھو. پوچھو تو بدتمیزی ہے، نہ پوچھو تو نماز جاتی جو ہے کہ نہیں. تو جس رسول نے یہ شرطیں بتائی ہیں اسی نے طریقہ بھی بتایا ہے. یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. مولوی کو جا کے کہا کر یا علی مدد، چہرہ کھل اٹھے حلالی ہے، مرجھا جائے حرامی. یہی وجہ ہے کہ جب بارواں آئے گا اور سامنے عیسیٰ تو مولا عیسیٰ سے کہیں گے نماز پڑھاؤ. اور ملا علی متقی ہندی کاری اہل سنت کا عالم دین وہ فرماتا ہے عیسیٰ تھر تھر کانپے. فرمائیں گے کیف تقدم جبل رسول اللہ کیویں اگیا قبلہ جیڑی گل عیسیٰ نو پتا سی کہ میں اگے نہیں جانا، جس کے آگے آنے سے کانپ رہا ہے عیسیٰ اسے پتا نہیں گا. یہ انہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے میرا مولا کہے گا جو کہتے ہیں جو مرضی پڑھا لو، جینا مرضی پڑھا لو. فرمائیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے آ جائے. اور فکرے کیا فرمائیں گے؟ نانا عیسیٰ نانا عیسیٰ. نانا کیوں کہیں گے؟ کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ شہزادی نرجس خاتون نسل جناب شمعون سے، اور شمعون 12واں وسیع ہے حضرت عیسیٰ. کیونکہ اللہ نے 2 شجرے چلائے ہیں، 2 جاہل سے گفتگو نہیں ہے، سارے معرفت والے بیٹھے. 2 شجرے، ایک بنی اسرائیل ایک بنی اسماعیل. یہ تو پر ہوا ہے کر میرا دل مجبوری تو ہے لیکن مجلس کے صفحہ مربع اس کو فرق ہے. اسماعیل کی اولاد، اسحاق کی اولاد، اللہ نے دونوں میں برابر کی چیزیں رکھتا ہے. اسماعیل کی اولاد میں ڈالی میں اسحاق کی اولاد کی بتا کہ 4-5 اسحاق کی اولاد میں مسلسل نبوت ہے. اور اسماعیل کی اولاد میں
خاتم نبیین، لیکن جو اولاد اسماعیل تھی ان پر فرض اور واجب نہیں تھا کہ وہ بنی اسحاق کے نبی کا کلمہ پڑھیں، کیونکہ یہ کچھ بندے کہہ دیتے ہیں جی جناب ابو طالب عیسیٰ کے مذہب پہ نہیں، ابراہیم کی مذہب، کیونکہ ان پہ ان کی اطاعت واجب نہیں تھی، اور بنی اسرائیل کے نبی خالی اپنے قبیلے کے نبی، بنی اسرائیل سے باہر ان کی نبوت تھی ہی نہیں۔ ایک انگھی آئی، اس نے کہا عیسیٰ ٹھیک کر دے، ایسے ہاتھ پھیرا، کہا کھول آنکھیں دنیا کے رنگ دیکھ، اس نے کہا جی اندھیرا، ہاتھ پھر پھیرا، اندھیرا، وہی آ گئی عیسیٰ اوقات میں رہو، تم صرف بنی اسرائیل کے نبی ہو، یہ عورت بنی اسرائیل کی نہیں ہے، جو اپنے قبیلے کے باہر کی عورت کو صفا نہ دے سکے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو فرش پہ بیٹھ کر عرش کے اللہ کے مجرموں کو بری کر دے اسے حسین ابن علی۔ نعرہ حیدری، فطرت